الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال عليه السلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مدینے کے دیوار و در جاگتے ہیں، زمیں جاگتی ہے، شجر جاگتے ہیں۔ مدینے کے دیوار و در جاگتے ہیں، زمیں جاگتی ہے، شجر جاگتے ہیں۔ دو عالم کی آنکھوں میں نیند آ گئی ہے، دو عالم کے راہبر مگر جاگتے ہیں۔ ابھی تک ہیں پہرے کی حالت میں دونوں، ابھی تک ان کے ہم سفر جاگتے ہیں۔ حاضرین محترم، آپ کے اس علاقے کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تقریباً 25 یا 26 سال کے بعد حاضری کی یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ سن 2000 میں ولی وقت امام العصر استاذ العلماء حضرت مولانا خدا بخش رحمہ اللہ رحمتً واسعہ کے خصوصی حکم پر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ختم مشکات کے جلسے پہ مجھے آنے کا موقع ملا تھا، اور آج یہ عظیم الشان جامعہ اپنی جگہ پر قائم ہے، عمارتیں ہیں، مکان ہے، لیکن مکی نہیں ہے۔ یہ جگہ اور یہ مدرسہ جہاں سے فیض پانے والوں کا علم، ان کا عمل، ان کا تقوی، طہارت ایک جہان کو استفادے کی دولت سے نواز رہا ہے۔ یہاں کا میر کارواں، ساقی محفل، مربی مجلس آج ہماری نظروں کے سامنے نہیں۔ میں پھر بھی مبارکباد دیتا ہوں محترم مولانا لیاقت عثمان صاحب کو، جنہوں نے اس عظیم جامعہ کے احیاء اور اس کی دوبارہ تدریجاً ترقی کا بیڑا اٹھایا ہے۔ آپ حضرات سبھی ان کے معاون ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو پہلے کی طرح ترقی اور بہار کی دولت سے ہمکنار فرمائے۔ مجھے مولانا نے آدھا گھنٹے کا وقت دیا ہے، میں کوشش کروں گا اس لیے مختصر خطبے کے ساتھ میں نے آپ حضرات سے گفتگو شروع کی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اتنی اونچی پہاڑیاں چڑھ کے اگر پھر بھی 25-30 منٹ گفتگو کرنا ہو تو پھر آدمی نہ ہی چڑھے، لیکن بہرحال ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کہکشاں نہیں ہے۔ مجھ سے قبل محترم جناب قاضی شفیق الرحمان صاحب آپ کے سامنے موبائل کے معاشرتی مفاسد، نقصانات اور ہماری آئلی زندگی میں اس کی غلاظتوں سے پرہیز کی دعوت بھی دے رہے تھے اور اس کے بھیانک واقعات بھی ذکر کر رہے تھے۔ میں بھی آپ حضرات کے سامنے تصویر کا ایک دوسرا رخ پیش کرنا چاہوں گا جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اپنی دعوتی زندگی میں گزشتہ 2-4 سال سے ایک چیز ہمارے سامنے مسلسل آ رہی ہے، وہ یہ کہ صف اول کے نمازی کا بیٹا قادیانی ہو جاتا ہے، مسجد کی کمیٹی میں ایک آدمی ہوتا ہے، اس کا بیٹا رافضی ہو جاتا ہے، ایک آدمی
سال ہر سال سے مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے، ماں اور باپ دونوں دیندار ہیں، لیکن بچے ملحد ہو جاتے ہیں۔ اچھے بھلے پڑھے لکھے ہمارے بچے کالج، اسکول، یونیورسٹی جانے والے، وہ باہم بیٹھ کر کے کبھی حضور کی ختم نبوت پہ، کبھی قرآن کی حفاظت پہ، کبھی صحابہ کی عزت پر، اور کبھی اللہ کے وجود پہ بحث کرتے ہیں۔ دیکھیں، بے عملی، گناہ اور فسق قابل معافی ہے، لیکن کفر کی معافی نہیں ہے۔ کفر ایسی بدترین چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی حالت کفر میں مر جائے تو حالت کفر میں مرنے والے کے لیے قیامت کے دن معافی کا کوئی راستہ۔ تھوڑا وقت ہے نا، آپ میرے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ، بات مختصراً ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کیا ہمارے بچے کلیسے میں جاتے ہیں؟ کیا ہمارے بچے کسی مندر میں جاتے ہیں؟ کیا ہمارے بچے کسی سینکاپ میں جاتے ہیں؟ کیا ہمارے بچے کسی باڑے میں جاتے ہیں؟ ہمارے بچے کسی مرزاڑے میں جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں جاتے۔ لیکن اس موبائل کے ذریعے یہ یہاں بیٹھ کر کے امریکہ کی پادری کو بھی سنتے ہیں، ہندوستان کے پنڈت کو بھی سنتے ہیں، تل ابیب کے یہودی ربی کو بھی سنتے ہیں، انڈیا میں رہنے والے اور روس میں رہنے والے ملحد کو بھی سنتے ہیں۔ اپنے دین کی ایک رائے برابر خبر نہیں ہوتی، نتیجتاً اپنا دین ہی چھوڑ بیٹھتے۔ اور یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ اس فتنے نے اسلام کے نام پہ بننے والے ملک میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو لوگوں سے دلیل مانگتے پھرتے ہیں کہ اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے یا نہیں۔ میں ان نوجوانوں سے اپنی آنے والی اس جنریشن سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو اللہ کا اس بات پہ شکر کریں جس اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسا معاشرہ، ایسا ماحول، ایسی زمین میں پیدا کیا جہاں کوشش کیے بغیر بھی ہمیں دن میں 5 وقت اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ دن میں 5 وقت اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، اور ہمیں اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا کہ ہمارے پاس مسجد، مدرسہ، معلم، استاد، خطیب موجود ہے۔ ہمیں اس کے لیے کسی مشقت اور جد و جہد کی کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ اللہ نے ایسا ماحول دیا ہے جس ماحول میں اگر تھوڑی سی ہمت کر لیں تو ہمارا ایمان اور عمل بچ سکتا ہے۔ لیکن یہ فتنہ کہ میں تو دین سیکھوں گا سوشل میڈیا سے، میں تو دین سیکھوں گا فیس بک سے، میں تو دین سیکھوں گا انسٹاگرام سے، جناب میں تو دین سیکھوں گا یوٹیوب سے، میں تو دین پتہ کروں گا گوگل سے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے جس فتنے نے راسخ العقیدہ گھروں کے رہنے والے بچوں کو الحاد کے راستے پہ ڈالا، قادیانیت کے راستے پہ ڈالا، رافضیت کے راستے پہ ڈالا، غامدیت کے راستے پہ ڈالا، جہلمیت کے راستے پہ ڈالا، اللہ معاف فرمائے خباثت اور نجاست کے راستے پہ ڈالا ہے۔ اللہ نے جس دین کو اس کائنات میں جناب محمد کے ذریعے بھیجا ہے، دنیا کے کافروں سے آپ کو دبنے یا ان کے سامنے احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب عیسائی ترقی کر گئے، یہودی آگے بڑھ گئے، فلاں کے پاس بڑا ایک لٹریچر موجود ہے۔ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس مذہب کے پیغمبر پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم دنیا میں صرف موجود نہیں ہے، انسانوں کے سینوں پہ لکھی ہوئی ہے۔ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس مذہب کو لانے والے پیغمبر جناب محمد کی سیرت کا ایک ایک ورق آج دنیا میں کتاب کے صفوں پر نہیں ہے، انسانوں کی زندگی میں زندہ موجود ہے۔ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس مذہب کے اترنے کے ساتھ ساتھ اس دین پہ عمل کرنے کے لیے صحابہ کی ایک مکمل جماعت موجود تھی۔ کیا وجہ ہے؟ آپ عیسائیوں کے سامنے دب جاتے ہیں، یہودیوں کے سامنے دب جاتے ہیں، دنیا کے ملحدوں کے سامنے دب جاتے ہیں، قادیانیوں کے سامنے دب
چاہتے ہیں. اسلام وہ دولت ہے. سر فخر بلند کر کے ساری دنیا کے سامنے آپ کو چیلنج کرنا چاہیے کہ رب نے ہمیں وہ دین دیا ہے قیامت تک اس دین کا جواب نہیں لایا جا سکتا. میں آپ کو کس سطح پہ لانا چاہتا ہوں؟ میں آپ کو اس سطح پہ لانا چاہتا ہوں کہ اپنا دین سیکھنے کے لیے گوگل کی طرف مت جائیے. یہ علماء بیٹھے ہیں, آپ ان سے کیوں نہیں سیکھتے؟ کہتے ہیں جناب ہم خود تحقیق کریں گے. گوگل سے سیکھا تھا تو الحاد کے رستے پہ چلے, یوٹیوب سے دیکھا تھا تو اپنا ایمان گوا بیٹھے, انسٹاگرام سے دیکھا تھا تو اپنے عقیدے کا بیڑا غرق کر بیٹھے, فیس بک سے دیکھا تھا تو توحید اور محبت کے ضابطے بھول گئے. یہ علماء جنہوں نے شام اور صبح کی قربانیاں دے کر کے ان مدارس کو آباد رکھا ہے, یہاں سے آ کر کے سیکھیے. اس غلط فہمی سے نکل جائیے کہ جناب میں خود تحقیق کرتا ہوں. کہتے ہیں لاجک کی بات کیجئے. میں آپ کے سامنے لاجک کی بات کرنے لگا ہوں. ایک آدمی کہتا ہے میں قرآن خود سمجھتا ہوں, میں حدیث خود سمجھتا ہوں, میری عقل میرے لیے بڑی کام کی ہے, بڑی کارگر ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتائیے کیا دنیا میں جتنی کتابیں آئی ہیں کوئی کتاب بغیر پیغمبر کے بھی آئی ہے؟ لیکن سینکڑوں نہیں لاکھوں پیغمبر بغیر کتاب کے, لیکن کوئی کتاب بغیر پیغمبر کے. آپ کبھی لاجک کے دروازے پہ دستک دینا, لاجک سے پوچھیں ایسا کیوں ہوتا ہے بھئی, کیا وجہ ہے؟ بغیر کتاب کے پیغمبر تو آئے لیکن کوئی کتاب بغیر پیغمبر کے. اللہ کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ محققین فیس بک, محققین انسٹاگرام, گوگل سے دین سیکھنے والوں, اللہ نے یہ بتایا قرآن اللہ کی کتاب, انجیل اللہ کی کتاب, زبور اللہ کی کتاب, تورات اللہ کی کتاب, صحف ابراہیم و موسیٰ اللہ کی کتاب. لیکن اللہ نے بتایا میری کتاب بھی جب آتی ہے تو آنے سے پہلے نبی آتا ہے, پھر کتاب آتی ہے, تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلے استاد ہوا کرتا ہے, بعد میں کتاب ہوا کرتی ہے. جس آدمی کو اس بات کا دعویٰ ہو کہ میں نے بغیر استاد کے کتاب پڑھی ہے, بغیر استاد کے میں تحقیق کر سکتا ہوں, وہ آدمی خود بھی گمراہ ہوگا, دوسروں کو بھی گمراہی کے راستے پہ ڈالے گا. سب سے پہلا پیغام, اپنے مسلمان ہونے پر فخر کیجئے. میں اور آپ دنیا کی اس ملت اور اس قوم سے تعلق نہیں رکھتے کہ جسے کرنٹ دور حاضر کے حالات میں سر جھکا کے جینا پڑے. ہم وہ مسلمان ہیں جن کا آج بھی پریکٹیکل لائف میں سر فخر سے بلند. آپ یہاں بیٹھتے چند فنگر ٹپس پہ آپ پادریوں سے بات کر رہے ہوتے اور جناب آپ مناظرہ کر رہے ہوتے ملحدوں سے, اپنے دین کا پتہ نہیں. آپ جائیے ان سے پوچھئے, دنیا بھر کے عیسائیوں سے چیلنج کیجئے کہ تم بائبل مانتے ہو, لاؤ پوری کائنات میں بائبل کا ایک صفحہ لاؤ, تم سند سے کہہ سکو کہ یہ ایک صفحہ جناب عیسیٰ پہ نازل ہوا تھا. پوری دنیا کے یہودیوں کو چیلنج کرو کہ لاؤ تورات کا ایک صفحہ. پوری دنیا کے یہودیوں کو چیلنج کرو کہ لاؤ زبور کا ایک صفحہ. پوری دنیا میں زبور کا ایک صفحہ سند کے ساتھ ثقافت کے ساتھ پیش نہیں کیا جا سکتا, بائبل کا صفحہ پیش نہیں کیا جا سکتا, تورات کا صفحہ پیش نہیں کیا جا سکتا. دنیا میں اسلام کا مقابلہ کرنے والوں سے کہو ہمارے پاس قرآن صفحات میں نہیں سینوں میں محفوظ ہے, اور یوں محفوظ ہے کہ ہمارا بچہ جب تلفظ سے پڑھتا ہے تو وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ لوگوں یہ تلفظ اس لہجے کا نام ہے جس لہجے پہ محمد پہ قرآن اترا. کون تھیوری کی دنیا میں آپ کا مقابلہ کرے گا؟ کیوں آپ دبتے ہیں؟ کیوں مسلمان ہونے پہ شرماتے ہیں؟ کیوں جب بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھتے تو ایک تانا ہوتا ہے تم مسلمان بڑے تنگ ظرف, تم مسلمان جناب بڑے تنگ ظرف ہو, بڑے ہی تنگ ذہن ہو, بڑے تم کہنے کے تنگ سوچ کے مالک ہو, تمہارے سینے میں وسعت نہیں ہے, تم نے سوچ کی وسعت نہیں ہے, تم نے روشن خیالی نہیں ہے. سادہ سا سوال کسی عیسائی سے پوچھئے, کسی یہودی سے پوچھئے. میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں, یہاں کتنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, ایمان والو یہودیوں عیسائیوں کو دوست مت بناؤ. میرے پیشرو خطیب مولانا شفیق الرحمان جس عنوان پہ رو رہے تھے وہ عنوان ہماری زندگیوں میں دخیلی اس وقت ہوا جب عیسائی ہمارا دوست بنا.
جب یہودی ہمارا دوست بنا، جب مجوسی ہمارا دوست بنا، جب ایک اللہ کا منکر ہمارا دوست بنا، مجھے آپ بتائیں وہ حیا و تقوی کی آپ کو پوسٹیں بھیجے گا یا بے غیرتی کی بھیجے گا؟ یہاں تھی وہ جڑ برائی کی. قرآن نے کہا یہودیوں عیسائیوں کو دوست مت بناؤ. میں نے پوچھا بناتے ہو؟ کہ جی نہیں بناتے. آپ بتائیں یہودیوں عیسائیوں کو دوست بناتے؟ جی ہم تو نہیں بناتے. میں کیوں؟ کہ جی امریکہ جائیں گے تو بنائیں گے، فرانس جائیں گے تو بنائیں گے، اسرائیل جائیں گے تو بنائیں گے، انڈیا جائیں گے تو بنائیں گے. آج کے زمانے میں انڈیا جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے فیس بک فرینڈز کی لسٹ دیکھو، اس میں کتنے یہودی، دیکھو اس میں کتنے عیسائی ہیں، دیکھو اس میں کتنے ملحد ہیں، دیکھو ان میں کتنے صحابہ پہ تبرہ کرنے والے ہیں، دیکھو ان میں کتنے پیغمبر کی ختم نبوت کے منکر ہیں. یہ ہے وہ سرا، یہ ہے وہ بنیادی غلطی، یہ ہے وہ خواصت کی جڑ جس کی وجہ سے معاشرہ بدکاری کا شکار ہوتا ہے، بے رہروی کا شکار ہوتا ہے، عقیدے کا جنازہ نکلتا ہے، گھروں میں بے حیائی کا الاؤ دیکھتا ہے. دنیا کے کافروں کے سامنے تنگ ہو کر کے اور احساس کمتری کا شکار ہو کے بیٹھتے ہیں. امریکہ والے ہم سے زیادہ ترقی یافتہ، بڑے اوپن مائنڈ ہیں. آپ پریکٹیکل ان سے سوال کیا کریں کہ ہم تو تنگ ظرف ہوئے، تم کھلے ظرف والے، ذرا ہمیں بتاؤ کہ داؤد کس کا نام ہے؟ اللہ کے، جلدی جلدی منٹ تو تھوڑے سے رہ گئے. داؤد کس کا نام ہے؟ اللہ کے، جو تھک گئے آپ حضرات تو میں بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے. سلیمان کس کا نام ہے؟ عیسیٰ کس کا نام ہے؟ موسیٰ کس کا نام ہے؟ اللہ کے نبی کا. تو پھر ان سے پوچھیں عیسیٰ، موسیٰ، یوسف جسے جوزف کہتے ہیں، جوزف، اسحاق، ڈیوڈ، داؤد، انہیں کو یہ سارے نبی وہ ہیں جو بنی اسرائیل کے، ان کے ہیں. آپ ان کو اللہ کے نبی مانتے ہیں؟ جو مانتے بولے ان کو اللہ کے نبی مانتے ہیں؟ مانتے نا داؤد علیہ السلام. کسی عیسائی سے پوچھے نا آپ، ذرا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ بیٹھ کر کے جن سے آپ بات کرتے ہیں ان سے پوچھیں ہم تو تنگ ظرف ہوئے، ہمارا سینہ تو کھلا نہیں ہے، ہم تو بہت کہہ لیں کہ ایک پتھر کے زمانے کے لوگ ہیں، اسٹون ایج کے زمانے کے لوگ ہیں. ہمیں یہ بتاؤ داؤد نبی بنی اسرائیل کے، موسیٰ نبی، عیسیٰ نبی، حضرت یوسف نبی، ابراہیم نبی بنی اسرائیل کے. لیکن تم بتاؤ یہ سارے نبی بنی اسرائیل کے ہیں، کیا مسلمانوں میں داؤد نام ہے؟ موسیٰ نام ہے؟ یوسف نام ہے؟ اسحاق نام ہے؟ تو سوال کیا کرے نا کہ یہ سارے بنی اسرائیل کے نبی ہیں. لاکھوں مسلمان داؤد بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، یوسف بھی ہیں، اسحاق بھی ہیں. ہم تو تنگ ظرف ہوئے. تم ہمت کرو پوری دنیا کے عیسائی مل کے کسی ایک بچے کا نام محمد رکھیں گے؟ پھر کون سا احساس کمتری، پھر کون سا احساس کمتری، پھر کون سی تنگ ظرفی؟ اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو دین دیا ہے، اس دین نے ہمیں دنیا بھر کے پیغمبروں کا احترام سکھایا، دنیا بھر کے نبیوں کی محبت دی، دنیا بھر کی کتابوں کے لیے عزت کا عقیدہ دیا. تنگ ظرف ہم ہیں. آج تک 14 صدیوں میں کسی ایک مسلمان نے بائبل کو جلایا، تورات کو جلایا، زبور کو جلایا؟ عیسائیوں نے قرآن جلایا، قرآن کا مذاق اڑایا، قرآن کو پھاڑا. پھر بھی تنگ ظرف ہم ہیں اور تم کھلے ظرف کے مالک ہو. پوری دنیا کے اندر دنیا کے مسلمانوں پہ 14 صدیوں میں ہزاروں بار دنیا کے کافروں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، لیکن مسلمانوں نے خیبر سے اگر یہودیوں کو رخصت کیا تو ان کو بھی زیادہ سفر دے کے رخصت کیا. اور ایک جنگ آج کل لگی ہوئی ہے، میرا تو دل چاہتا ہے میں بات کروں. ایک جنگ آج کل لگی ہوئی ہے اور کہتے ہیں 57 بہنوں کا اکیلا بھائی اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے. آپ پہنچ تو رہے ہیں. ہمارا ماننا یہ ہے یہ اسلام کی نہیں اپنی ذات کی جنگ ہے. نہ اسلام کی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی جنگ ہوتی تو جب فلسطین کا غزہ کے مسلمان مارے جا رہے تھے آپ پھر نکلتے نا باہر. جب عراق کے مسلمانوں پہ بارود کی بارش ہو رہی تھی آپ پھر آتے. آپ نے کیوں صدام کی شہادت پہ مٹھائیاں بانٹی؟ اسلام کی جنگ تب ہوتی جب آپ شام کے
10 لاکھ مسلمانوں کی شہادت کا حصہ نہ بنتے. اسلام کی جنگ تب ہوتی جب آپ لیبیا پہ امریکہ کے حملے میں درمیان میں کھڑے ہوتے. اسلام کی جنگ تب ہوتی جب آپ کے پڑوس میں ملا عمر پہ بارود برس رہا تھا. اسلام کی جنگ تب ہوتی جب آپ بوسنیا میں ہونے والے ظلم میں میدان میں آتے. ہم اس لیے اسلام کی جنگ نہیں مانتے کہ آپ کی ذات کی جنگ ہے جس میں آپ کا بارود اسرائیل پہ تو کم گرتا ہے, ارض حجاز پہ زیادہ گرتا ہے. یہ آپ کی اپنی جنگ ہے, یہ آپ کی اپنی جنگ ہے. غلط فہمی میں مت رہیے, یہ غلط فہمی ہے. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے میرا اہل سنت والجماعت مسلمان وہ بھی کہتا ہے جناب اوپن مائنڈ ہونا چاہیے. میری ایک بات آپ لکھ کر کے لکھنے, آپ کے سینے سے اترتا یا نہیں اترتا ہے جس آدمی کے دل میں پیغمبر کے صحابی خلیفہ اول جناب ابو بکر کا احترام نہیں ہے, جناب عمر کا احترام نہیں ہے, جناب عثمان کا احترام نہیں ہے, جناب علی کا احترام نہیں ہے, جو سید عائشہ کی عزت نہیں کرتا ہے وہ اسلام کے لیے بھی لڑ نہیں سکتا. کس غلط فہمی کا شکار ہے کہ جی آپ بتائیں آپ کن کے ساتھ ہیں؟ 2 لفظی سی بات ہے جی, جنگ لڑنے والوں کا عقیدہ, جنگ لڑنے والوں کا عقیدہ جنگ سے پہلے جو تھا جنگ کے بعد وہی ہے یا بدلا ہوا ہے؟ بولے نا, ڈرتے کیوں؟ بولے نا بھائی وہ عقیدہ نہیں ہے. تو جب جنگ لگنے سے پہلے ہم ان کو اس عقیدے کی وجہ سے اپنا نہیں مانتے تو جنگ کے بعد بھی ہم ان کو اپنا ہم کیوں مانے؟ ذرا سا ایموشنل ہو جانے پہ, ذرا سا ایموشنل ہو جانے پہ, ذرا سے سوشل میڈیا اور دنیا میں میڈیا کے پروپیگنڈے کی وجہ سے ہم اپنا عقیدہ چھوڑ دیں. یاد رکھیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند. قرب قیامت میں تمہیں ایک طبقہ ملے گا جو طبقہ میرے صحابہ پہ تبرہ کرے گا, ان کو گالیاں دے گا. سوشل میڈیا والوں مجھے بتاؤ سوشل میڈیا میں آج کتنے پلیٹ فارم کھلے ہیں؟ خدا کی قسم لوگوں کی لمبی لمبی زبانیں کھلی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو نشانہ بنائے ہوئے, کوئی جناب عمر کو نشانہ بنائے ہوئے. کسی کی زبان کی غلاظت سے عثمان غنی محفوظ نہیں ہے, کسی کی زبان سے سیدہ عائشہ محفوظ نہیں ہے. کہتے ہیں جی فلانا شاہ جی میری بڑی عزت کرتا ہے, مجھے کرسی پیش کرتا ہے, مجھے پانی پیش کرتا ہے. جو صدیق اکبر کی عزت کو چھوڑ کر اپنی عزت کرائے, لعنت ہے ایسی عزت پہ, لعنت ہے ایسی عزت پہ. خود کو بچائیے. اور بے قیامت میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایسا دور آئے گا فتنے کا کہ صبح کے وقت آدمی مسلمان ہوگا, شام کو کافر ہوگا, شام کو مسلمان ہوگا, صبح کافر ہو جائے گا. وجہ یہ ہے کہ وہ میڈیا کو دیکھ کر کے اپنا ساتھ اور اپنی وفاداری کا فیصلہ کرے گا, وہ رب رسول کی تعلیمات اور احکام کو نہیں دیکھے گا. آج ہماری وفاداریاں میڈیا کو دیکھ کے بدل رہی ہیں. کیا آپ نے دیکھا نہیں جنگ لگنے کے بعد ایک بڑے ملا نے کہا تھا کہ دیکھو جناب احد میں جنگ لگی, آپ نے تو سنا ہوگا احد میں جنگ لگی, سپہ سالار کی شہادت کی خبر پھیلی تو لوگ ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے. یہ لوگ نبی کے صحابہ تھے. پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آیا؟ اس نے کہا دیکھو لوگ ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے اور ہمارا مرا تو پوری کی پوری ملت میدان میں کھڑی ہے. صحابہ وہ جماعت ہیں جس جماعت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں 2-4 نہیں ہر جگہ پر جہاں مفلحون کہا مراد صحابہ, جہاں راشدون کہا مراد صحابہ, جہاں اصحاب الجنہ کہا مراد صحابہ, جہاں حزب اللہ کہا مراد صحابہ ہے. رب نے آج کے دور میں ایمان اور نفاق کو تولنے کے لیے میزان صحابہ کو بنایا. جو آدمی پیغمبر کے اصحاب کی عزت نہ کرے, صحابہ کا نام لیتے ہوئے جس کے چہرے پہ شکنے پڑ جائیں, صحابہ کا نام آتے جس کے منہ پہ بایا بچ جائیں, وہ مر کے کعبے میں بھی دفن ہو, وہ منافق ہے, مومن نہیں ہو سکتا. کس غلط فہمی میں پڑے ہوئے, کس غلط فہمی؟ پیغمبر نے عجیب بات کی تھی, فرمائے لوگوں سنو اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا, سنو میرے صحابہ کو, میرے بعد تم تختہ مشق نہ بنانا. میں آپ کے سامنے صحابہ کیوں کرتا ہوں؟
اس لیے کہ ایک بہت بڑے انگریز مورخ ڈاکٹر برنارڈ شاہ کلے نے لکھا، اس نے کہا حق تو موسیٰ بھی لے کر کے آئے، حق تو عیسیٰ بھی لے کر کے آئے، حق تو داؤد بھی لے کر کے آئے، حق تو جناب ابراہیم بھی لے کر کے آئے، کسی پیغمبر کا دین دنیا میں اس لیے نہیں باقی رہا کہ کتابیں اور سیرتیں وہ بھی لے کر کے آئے تھے، لیکن محمد جیسی جماعت کوئی نہیں لایا۔ یہ صحابہ جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا، یہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہمارے عقیدے پہ پیارا دیا ہے۔ قرآن اسلام کی تھیوری ہے، سیرت اسلام کی تھیوری ہے، صحابہ اسلام کا پریکٹیکل۔ صحابہ اسلام کا پریکٹیکل ہے، اور جسے صحابہ کرام سے دل میں بغض ہے، نفرت ہے، یہ تراز ہوتا کیا ہے؟ ادھر بھی کتابوں کا ڈھیر، ادھر بھی کتابوں کا ڈھیر، سر کے اوپر پگڑی کسی کے نیلی، کسی کے کالی، کسی کے پیلی، کوئی عسکری، کوئی جعفری، کوئی نقوی، کوئی جیلمی، کوئی غامدی، کوئی مرزائی، قادیانی، ایسے ہی نہیں بولے تو صحیح۔ وہ کتابوں کا ڈھیر لگاتے ہیں ادھر بھی، کہتے ہیں تاریخ کی اس کتاب میں لکھا ہے، تاریخ کی اس کتاب میں لکھا ہے فلاں صحابی ایسے، فلاں صحابی ایسے۔ میں آپ سے کامن سینس کی بات پوچھتا ہوں، 1000 کتابوں کا ڈھیر ہو اور ہر کتاب کا ہر صفحہ پیغمبر کے صحابی پہ تنقید کرتا ہو، آپ 1000 کتابوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈالیے، تاریخ کی ان کتابوں کو جلا دیجئے، کیا خیال ہے آپ کے ایمان میں فرق آئے گا؟ بولیے زور سے۔ اور اگر قرآن کے ایک حرف کا انکار کرے تو آئے گا نہیں آئے گا؟ تو کیا خیال ہے قرآن ان کے ترانے پڑھے، تاریخ ان کی غلطیاں نکالے، قرآن مانیں گے تاریخ مانیں گے؟ امام نووی رحمہ اللہ نے تو اس سے آگے بڑھ کر لکھا، فرمایا میرے نزدیک تو حدیث تولنے کا معیار یہ ہے کہ اگر کوئی کسی صحابی پر تنقید کی حدیث لے کر کے آئے گا، فرمایا میں اس کی تعویل کرنے کی کوشش کروں گا، اگر تعویل نہ ہو سکی تو میں کہوں گا یہ حدیث لانے والا راوی جھوٹا ہے، پیغمبر کے صحابی میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ کہاں ہم بھاگ رہے، کس غلط فہمی اور کس جہالت کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، آج بھی پاکستان میں کسی کو جرأت نہیں کہ وہ رسول اللہ کی توہین کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، لوگوں میرے ساتھ محبت کا ایک ہی نشان اور ایک ہی علامت ہے، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا میری وجہ سے کرے گا، اور جو صحابہ کو برا کہے گا وہ مجھے برا نہیں کہہ سکتا، اس لیے مجبوراً صحابہ کو برا کہے گا۔ کامن سینس اور لوجک کا ایک سوال ہے، آپ میں سے کسی آدمی کا باپ ہو، ایک دوست آئے اگر کہے کہ آپ کے ابا جی تو بڑے اچھے آدمی تھے لیکن ان کا فلانا دوست راشی تھا، آپ کے ابا تو بہت اچھے آدمی تھے، ان کا فلانا دوست جو تھا وہ شراب پیتا تھا، آپ کے ابا تو بہت اچھے آدمی تھے، ان کا فلانا دوست جو تھا وہ لوگوں کی جیب کاٹا کرتا تھا، آپ کے ابا بہت اچھے آدمی تھے، ان کا فلانا دوست جو تھا وہ حرام کمائی کرتا تھا۔ کیا خیال ہے آپ چوتھے پانچویں مثال پہ اسے لڑ پڑیں گے کہ بھی تو میرے ابا کی اچھائیاں بیان کر رہا ہے یا برائیاں بیان کر رہا ہے؟ میرے دوستو آپ سوچیں، ایک آدمی آپ کو کہے کہ حضور تو بڑے اچھے ہیں لیکن ابو بکر صدیق اچھے نہ تھے، حضور تو بڑے اچھے ہیں لیکن نعوذ باللہ عمر منافق تھے، حضور تو بہت اچھے ہیں لیکن عثمان اچھا نہیں تھا، حضور تو بہت اچھے تھے لیکن جناب عائشہ اچھی نہیں تھی، اور تم بھی اچھے ہو۔ بتاؤ جو آدمی یہ کہے کہ حضور تو اچھے تھے، نبی کے ساتھ والے اچھے نہیں تھے، یہ نبی کو گالیاں دے رہا ہے، حضور کی تعریف نہیں کر رہا؟ کس غلط فہمی کا شکار ہے آپ؟ کہتے نہیں حضور سے بڑی محبت کرتے ہیں، جو صحابہ سے محبت نہیں کرتا وہ رسول اللہ سے محبت نہیں کرتا، وہ رسول اللہ سے محبت نہیں کر سکتا۔ میرے دوست ابھی جن کے ہاں میں عبد الواحد صاحب جن کے ہاں اتفاقاً کھانے کا اتفاق انہوں نے نظم کیا، میں نے ان سے کہا مجھے فرمان لگا کہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، کوئی کالا نہیں ہے، کوئی پیلا نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کے ہاں تو پولیو بھی نہیں ہے لیکن انجیکشن لگتے نہیں لگتے، قطرے پلاتے نہیں پلاتے؟ آپ کے ہاں پولیو نہیں قطرے پلاتے ہیں، تشنج نہیں قطرے پلاتے ہیں، کالی کھانسی نہیں قطرے پلاتے ہیں۔ اب کسی محلے میں ضروری نہیں کہ جھنڈا لہرایا جائے، موبائل میں ہر نقوی جعفری موجود ہے، یہاں سے عقیدہ برباد ہوتا ہے۔ میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، ساری زندگی خود کو ایمان والوں سے جوڑ کے رکھنا، کوشش کرنا پیغمبر کی جماعت کے پلڑے اور نبی کی جماعت کے خیمے طبقے اور اسی قبیلے میں رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ان سے محبت کرے گا قیامت میں انہی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، اور جس کو پیغمبر کے صحابہ میں کیڑے نظر آئے، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں تنقید کا رستہ
اور تنقید کا اس کے لیے زبان اس کی کھلے تو یاد رکھنا یہ ایمان سے خالی ہے. میرا آپ سے پہلا جو میں نے وعدہ لینا ہے وہ یہ کہ اسلام کی تھیوری بھی محفوظ ہے, پریکٹیکل بھی محفوظ ہے. ہماری تھیوری رب کا قرآن, نبی کی سیرت ہے. بتائیں قرآن کی ایک آیت بدلی ہوئی ہے یا محفوظ ہے؟ ایک حرف مٹا ہوا یا محفوظ ہے؟ قرآن کی آیتوں کا لب و لہجہ مٹا ہوا یا محفوظ ہے؟ اس کی مثال عجیب دیکھ لیں. آپ کے ہاں ہر مسلمانوں کی ہر مسجد میں ابھی روزوں میں تراویحاں ہو کے ہٹی نہیں ہو کے ہٹی. جب ہم کسی کو ایمان کو کھڑا کرتے ہیں تراویحاں سنانے کے لیے تو اس کے پیچھے ایک سامنے بھی کھڑا کرتے ہیں نا؟ نہیں کرتے, یہاں نہیں کرتے شاید. کیوں کرتے اس کو کھڑا؟ جی غلطی نکالے. اور آفت جی نے دن میں 10 بار بھی پیرا پڑھاؤ, بیچارے شام کو 3 غلطیاں آ جائیں, کہتے جی مزہ نہیں آیا. بھائی بیچارے نے تو جان دی تھی, تمہیں مزہ بھی نہیں آیا, مزہ نہیں آیا. اور اس لیے بعض جو دور دراز دیہات ہوتے ہیں وہاں حافظ جو ہیں وہ بھی پھر بائی پاس کرتے ہیں. جس زمانے میں پڑھتا تھا, ہمارے 1988-87 کی بات ہے, ہمارے استاد جی کے پاس ایک آدمی آیا گاؤں کا, اس نے کہا جی ہمیں ایک حافظ جی دے دیں. سارے تو آپ چلے گئے, ان کا بھی یہ ایک بیٹھا ہوا ہے لیکن یہ کہ اس کو یاد نہیں. اس نے کہا جی ہم نے تو تراویحاں پڑھنی, اس کو کوئی جیسے بھی پڑھا دے, کوئی بات نہیں ہے, 2 وقت کا کھانا اچھا ملے گا. ممکن ہے تراویح کے ختم کے بعد 200-250 روپیہ بھی مل جائے, اس لیے کہ وہ تو بہت ہوتے تھے. تو ان کا جی ٹھیک ہے, وہ گیا, اس نے پہلا پارا بھی بائی پاس کیا, دوسرا بھی, 5واں بھی, 8واں بھی. اب اس کو یہ تو نہیں پتا تھا, تھوڑی تو لوگوں کو عقل ہوتی ہے. اس نے 22ویں پارے میں سورہ یاسین بھی بائی پاس کر دی. 22ویں پارے میں سورہ یاسین بھی بائی پاس کر دی. تو جو پڑھتے تھے تلاوت ان میں سے ایک بوڑھے بابا جی بولے, ان کا جی حافظ جی یاسین نہیں پڑھی. حافظ صاحب تو بڑے تیز تھے, ان کا جی وہ تو مرنے والوں کے لیے ہوتی ہے, آپ کا پروگرام ہے تو پڑھ دیتا ہوں. پڑھ دے تو سکا جی نہیں, آپ مہربانی کریں, جس روٹ پہ پہلے تھے اسی پہ چلے, میرا بھی کوئی پروگرام نہیں. لیکن میں آپ کو جو بات عرض کرنے لگا ہوں, ایک تو حافظ کی غلطی پہ اعتراض نہ کیے کریں, وعدہ کریں اعتراض. میں آپ سے ایک بات آج کہنے لگا ہوں, خدا کی قسم قرآن میں غلطی آنا, پیچھے والے کا بتانا, یہ قرآن کا معجزہ ہے. زور سے بات لگے. میں سمجھ رہا تھا مجاہدین میں بات کر رہا ہوں, چونکہ میں جب 25 سال پہلے آیا تھا تو ایک جہادی اسٹیج سے آیا تھا. حضرت چلے گئے تو اب آپ پر بارش پڑ گئی ہے, اللہ خیر فرمائے. قرآن میں غلطی آنا اور پیچھے والے کا بتانا, یہ قرآن کا, زور سے, قرآن کا وجہ یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں آج تک قرآن کریم کے علاوہ کوئی آسمانی کتاب, کوئی طب کی کتاب, کوئی سائنس کی کتاب, کوئی بایولوجی, فزکس اور ٹیکنالوجی کی کتاب, کوئی قانون کی کتاب, کوئی ناول, کوئی افسانہ ایسا نہیں جس میں کوئی غلطی کرے اور پیچھے سے کوئی اس کو ٹوک دے کہ نہیں تم اس کو صحیح پڑھو, غلط نہ پڑھو. پوری کائنات میں ایک کتاب ہے, امام بخاری بھی کھڑا ہو کے سنائے تو 10 سال کا بچہ پکڑ لیتا ہے کہ یہاں باؤ چھوڑا تھا, میں نہیں چھوڑنے دوں گا, پڑھ کے جاؤ گے تو آگے بڑھو. ایک باؤ 1400 سال بعد بھی کوئی اس کا چھوڑ, زور سے چھوڑ, ایک فا بھی غلط پڑھ سکا, یہ کمال ہے مدرسے پہ, یہ کمال ہے. لیکن ایک بات اور بھی سمجھ میں آئی, 1500 سال کے بعد آپ کے اس جامعہ اسلامیہ کی مسجد میں اگر حافظ صاحب ایک واو غلط پڑھے تو پیچھے والا روکتا ہے, بغیر واو پڑھے جانے نہیں دیتا. کیا بتانا چاہتا ہے کہ اے دیوانے, جس کتاب کی 1500 سال کے بعد واو کوئی نہیں چھوڑ سکتا, وہ ساری غار میں کیسے جا سکتی ہے؟ اور بھائی ساری غار میں کیسے جا سکتی ہے؟ آپ کس غلط فہمی کا شکار ہیں؟ غلط فہمی سے نکلیے. یہ قرآن صرف مدرسے والوں کا فخر نہیں ہے, علماء کا فخر نہیں ہے, مدارس کے طلباء کا فخر نہیں ہے, محتممین کا فخر نہیں ہے. یہ امت مسلمہ کے ڈاکٹروں کا فخر ہے, انجینئروں کا فخر ہے, پروفیسروں کا فخر ہے, سیاستدانوں کا, تاجروں کا, مزدوروں کا فخر ہے. جاؤ پوری دنیا کے کافروں کو چیلنج کرو, عیسائیوں تم بائبل کا حافظ لے کر کے آؤ, یہودیوں تم تورات اور زبور کا حافظ لاؤ, تم نہیں لا سکتے. ہم ساری زمین کے ہر خطے پر تمہیں سینکڑوں ایسے حافظ دکھائیں گے جو پورا قرآن بغیر غلطی کے سنا دیں. اور یہ اس امت پر مدرسے کا احسان ہے, یہ اس امت پر. کل میں کلپ دیکھ رہا تھا, میں کوشش کر رہا ہوں سمیٹ لوں, لیکن کیا کریں, آپ سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے میرا. کل میں کلپ دیکھ رہا تھا, ایک صاحب ہے غامدی صاحب, ایک قاعدہ میں نے آپ کو اور بھی سمجھانا ہے, یہ غلطی میں سے, یہ ہمارے حضرت مولانا بیٹھے ہیں, ان کا بھی فلانا آدمی کافر ہے,
انہوں نے کہا فلانا کافر ہے. کہتے یار مولوی نے تو کفر کی مشین لائی ہوئی, فلانا کافر فلانا کافر. سچ بتاؤں, یاد رکھیں احسان مانے مدرسے کا, اس مدرسے نے امت پہ یہ احسان کیا. آج 1500 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک مدرسے کی برکت ہے, کوئی حق و باطل کو ملا نہیں سکا. مدرسے نے احسان کیا اس امت پہ. عیسائیت دنیا میں بدلی گئی, یہودیت بدلی گئی, ابراہیمیت بدلی گئی, لیکن چند صدیاں گزر چکی ہیں. اسلام میں آج بھی حق ایک طرف ہے, باطل ایک طرف ہے. یہ علماء کی محنت کا نتیجہ. کہتے جی مولانا کا فلانا کافر ہے, فلانا کافر ہے. وہ جی وہ تے نماز پڑھتا ہے, وہ تے روزے رکھتا ہے. اور اکثر قادیانیوں کے معاملے میں لوگ ہمیں کہتے ہیں اور جی نماز پڑھتے ہیں. ایک ضابطہ یاد رکھ لیجئے, ضابطے کی بات بتا رہا ہوں. مسلمان ہونے کے لیے, یا یوں سمجھیے یہ ٹیشو پیپر ہے, آپ کے سامنے اس ٹیشو پیپر کو پاک ہونے کے لیے پیشاب سے پاک ہونا, پیشاب سے پاک ہونا, شراب سے پاک ہونا, پاخانے سے پاک ہونا, گوبر وغیرہ خون سے پاک ہونا ضروری ہے. لیکن ناپاک ہونے کے لیے ساری ناپاکیاں لگنا ضروری. یہی کفر اسلام کا ضابطہ ہے. مت دیکھیے نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, اللہ کے رسول نے ایمانیات کی جتنی تفصیل بیان کی ہے پورے دین پہ عمل کرے, اللہ کی توحید کا قائل نہیں تب بھی کافر. سارے کے سارے اعمال کرے, ختم نبوت کا قائل نہیں تب بھی, ساری کی ساری باتیں مانے, اللہ رب العزت کی جنت کا انکار کرے تب بھی, سارے کا سارا دین مانے, قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے تب بھی, سارے کا سارا دین مانے, پیغمبر کے صحابہ کی عزت اور ایمان کا انکار کرے تب بھی. کافر ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ توحید کا بھی انکار کرے, رسالت کا بھی, قرآن کا بھی. جس نے ایمان اور ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کیا, کافر ہونے کے لیے کافی ہے. ہر چیز کا انکار ضروری. غلط فہمی کا شکار نہ ہوا کرے کہ جی سر پہ تو پگڑی ہے, داڑھی بڑی لمبی ہے, نماز بڑے خشوع و خضوع سے پڑھتا ہے, قرآن بڑا اچھا پڑھتا ہے, پڑھتا رہے. اللہ کے رسول جو کچھ لائے ہیں, اگر کوئی اسی ایک چیز کا بھی انکار کرے گا وہ مسلمان ہے نہیں رہے گا. اس لیے کفر اور اسلام کے ضابطے پر کبھی علماء کرام پہ تانا زنی مت کیا کیجئے. یہ علماء کی جماعت وہ جماعت ہے جو میرے اور آپ کے ایمان کا پہرا لیتی ہے. یہ علماء کی جماعت وہ جماعت ہے جس نے اس امت کی بقا کی جنگ لڑی ہے. قرآن کریم اللہ کی کتاب اس امت کے لیے مسلمانوں کے لیے فخر, جس فخر کا پہرا ان مدارس نے دیا ہے. آپ سے میں بات سمیٹ رہا ہوں. وہ جو میرے پہلو میں آ کے بیٹھے ہیں, یوں شوق کو پہلو میں لیے بیٹھے ہیں, کوئی دیکھے تو سمجھے کہ پیے بیٹھے ہیں, اور ٹھوکرے مار مار کے وہ محفل سے اٹھاتے ہیں مجھے, اور ایک پاؤں سے دامن بھی دبا رکھا. یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں, یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. چلیں سمیٹتے ہیں پھر کبھی صحیح. آپ سے میں نے 3 باتیں. پہلی بات یہ کہ اپنے مسلمان ہونے پر کبھی بھی احساس کمتری کا شکار, زور سے بولے, احساس کمتری کا شکار. آپ تھیوری کی دنیا, پریکٹیکل کی دنیا لے لیں, کوئی مسلمانوں کا مقابلہ. عیسائی یہودیوں میں تانا دیتے ہیں, وہ ہمت کرے نا, ہم نے ان کے نبیوں کے نام رکھے, وہ ہمارے نبی کے نام پہ ایک بچے کا نام رکھ کے دیکھیں. قرآن پھاڑتے ہیں, قرآن کا جواب نہیں لا سکتے. ہم نے بائبل تو نہیں پھاڑی, ہم نے تورات تو نہیں پھاڑی, ہم نے ان کے نبیوں کے نام پہ رکھے, لیکن انہوں نے ہمارے نبی کے نام پہ نہیں رکھا ہے. اور آپ آگے چلے جائیے, بائبل والوں کے پاس کتاب ہے, انجیل والوں کے پاس کتاب ہے, زبور اور تورات والوں کے پاس کتاب ہے, لیکن پریکٹیکل کی صورت میں صحابہ کی جماعت اسلام کے پاس یہ بھی ہے. پھر آپ آگے جائیے, اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو قرآن کی صورت میں جو کتاب دی ہے, یہ کتاب محفوظ بھی ہے. جو میں بات سمیٹ رہا تھا, ایک صاحب کہنے لگے مدرسے والے طوطے کی طرح بچے کو قرآن پڑھا دیتے ہیں, سمجھاتے تو نہیں ہیں, اور جی صرف پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یاد رکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال دی, فرمایا جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا کتنی نیکیاں. اور پھر حضور نے جو مثال دی وہ یہ تھی الف لام میم. کیا مثال دی؟ الف لام میم. کہتے ہیں جی ترجمہ سمجھ میں نہ آئے تو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. دنیا بھر کے مفسرین سے پوچھو الف لام میم کا ترجمہ کسی کو آتا ہے؟ نہیں آتا. لیکن
قرآن سے دور کرنے والوں نے صرف یہی کہا کہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ کن لوگوں کی سازش کا حصہ ہیں؟ ان لوگوں کی سازش کا حصہ ہے کہ جن کے پاس اپنی کتابوں کی زبان محفوظ نہیں ہے. تورات انجیل عبرانی سریانی میں اتری, آج وہ دنیا میں ٹرانسلیشن ہے اس لیے محفوظ نہیں ہے. قرآن عربی میں اترا ہے, آج بھی محفوظ ہے. جو یہ کہتے ہیں بغیر سمجھ کے پڑھنے کے کوئی فائدہ نہیں, کل وہ آپ کو کہے گا کہ نماز کا ترجمہ نہیں آتا, آپ پنجابی میں پڑھے, وہ سرائکی میں پڑھے, یہ سندھی میں پڑھے, وہ پشتو میں پڑھے. جو کہتے ہیں قرآن سمجھ نہیں آتا اپنی زبان میں سمجھے, وہ کہے کہ جنازہ اپنی زبان میں پڑھے, تلبیہ اپنی زبان میں پڑھے, دعائے قنوت اپنی زبان میں پڑھے. یہ عربیت اس امت کے اتحاد کی, اس امت کی یگانیت کی, یگانیت کی دلیل ہے. قرآن عربی میں, کلمہ عربی میں, نماز عربی میں, اذان عربی میں, اقامت عربی میں, جنازہ عربی میں, تلبیہ عربی میں, کلمہ عربی میں. یہ پوری دنیا کو یہ بتلا رہا ہے کہ یہ وہ امت ہے جس کا نبی ایک ہے, رب ایک ہے, جماعت صحابہ ایک ہے, قرآن ایک ہے, طرز شریعت ایک ہے. جو اس کے دائرے سے نکل جائے وہ اس امت کا حصہ نہیں ہے. بکھری بکھری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں صرف اس فتنے سے بچنے کے لیے کہ دین سوشل میڈیا سے نہیں, علماء سے, مسجد اور مدرسے سے سیکھا کریں. سیکھیں گے انشاءاللہ, وعدہ کریں, اپنے آپ کو جوڑیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کافروں کی دوستی سے نکلیں گے تو انشاءاللہ زنا سے بھی بچیں گے, بدکاری سے بھی بچیں گے, خیانت سے بھی بچیں گے, بے ایمانی سے بھی بچیں گے, بے حیائی سے بھی بچیں گے. اور اگر کافر دوست رہے, علم والے, تقوی والے, محبت کرنے والے, اللہ رسول کے وفادار دوست نہ رہے تو پھر دنیا میں جن کے ساتھ رہیں گے, قیامت میں انہی کے ساتھ اور اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے. اللہ ہمارے ایمان اور عمل کی حفاظت فرمائے, علماء کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے, انہی کی محبت اور عقیدت میں اللہ ہمیں قیامت میں ان کے ساتھ کھڑا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. چلے 1 منٹ اور مل گیا. مدرسے میں حفظ کے داخلے جاری ہیں. مولانا فرما رہے تھے کہ قرآن اپنے لیے پڑھایا ہے. کیا خیال ہے کوئی ایسا آدمی جو یہ کہے کہ جی میرے پاس بہت قابل بچہ ہے, ڈاکٹر بننے کے لائق تھا, لیکن میں اس کو اللہ کے قرآن کے لیے وقف کرتا ہوں. ہاتھ کھڑا کر کے, ہاتھ کھڑا کر کے. قرآن میں آتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ نے فرمایا اس وقت تک تم نیکی کی اعلیٰ سطح پر نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں نہ دو. کوئی چاہتا ہے کہ اس کا بچہ آپ سے قرآن پڑھے, ہاتھ کھڑا کرے ذرا ماشاءاللہ. جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ بھی ہمت کرے, ہو سکتے اس کی برکت سے جلدی ہو جائے. اب کتنے نوجوانوں نے کھڑا کر لیا, اور اونچا کھڑا کر, یا اللہ جو اونچا کھڑا کر کے ان کی جلدی جلدی شادی ہو جائے, اور اونچا. اور یا اللہ بہت ساروں نے ابھی بھی نیچے کیا, یا اللہ جو نیچے ہاتھ نہیں کر, اوپر ہاتھ نہیں کر رہے, یا اللہ ان کی ایک ایک ہے, ان کی ایک ایک اور کرا دے گا. اب کرے اوپر ہاتھ ذرا, نہ ڈرتے. اپنے بچوں کو انشاءاللہ مدرسے میں داخل کرائیں گے انشاءاللہ. کم از کم اتنا تو کر لیں, اتنا تو کر لیں کہ اپنے بچے کو ناظرہ بہت اچھا پڑھائیں گے انشاءاللہ. مجھے بتایا دوستوں نے کہ یہاں ناظرے کی کلاس بھی ہے. اور میرے دوستو, آپ کے ان پہاڑوں, ان وادیوں, ان پتوں اور آپ کے ان اشجار اور آپ کے ان حجار پر مولانا خدا بخش رحمہ اللہ کا قرض ہے. یہ ایک عجیب شان کا چشمہ تھا. جہاں 25 سال پہلے میں آیا تھا تو یہاں اللہ کی قسم بہت بڑا اجتماع تھا. علماء کے خوبصورت چہرے سٹیج پہ چمک رہے تھے, دمک رہے تھے. حضرت مولانا کی سرپرستی تھی. کیا خیال ہے ہم سارے ان کے وارث ہیں یا نہیں؟ جو کہتے ہیں وارث ہاتھ کھڑا کرو. ابا کی 2 مرلے زمین پہ پہرا دیتے ہیں, 4 ایکڑ کے لیے لڑ کے مر جاتے ہیں. ابا کی دکان کے لیے عدالت میں جا کے کیس لڑتے ہیں. مولانا خدا بخش رحمہ اللہ نے یہ چشمہ علم و نور آپ کو بطور وراثت کے دیا ہے. اس کی سیرابی کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ. مولانا لیاقت عثمان صاحب کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. کون کون دے گا انشاءاللہ؟ دیں گے نا انشاءاللہ. جیسے آج یہاں پر جلسے میں آئے ہیں, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کرے یہاں پر جمعے کا اجتماع اس سے بڑا ہوا کرے. زور سے یہاں پڑھنے والے طلبہ ایک زمانے میں اس سے بھی زیادہ تھے. اللہ کرے کہ آنے والے دنوں میں طلبہ اس سے بھی زیادہ ہو جائیں. اس لیے کہ عقیدہ برباد کرنے, عمل برباد کرنے کے لیے آپ کے ملک میں اللہ کی قسم روزانہ لاکھوں کی تعداد میں سائٹیں کھلتی ہیں بدکاری اور بے حیائی, لاکھوں. اور ان کے مقابلے میں اگر 10,000 سائٹوں کے مقابلے میں ایک مدرسہ بھی قائم کرے تو ہر گھر مدرسہ بنانا پڑے گا. تو کفر کے خلاف لڑیں گے انشاءاللہ, دجل کے خلاف لڑیں گے انشاءاللہ, بے ایمانی بدکاری کے خلاف لڑیں گے انشاءاللہ. کون کہتا ہے میں حضور کے دین کا سپاہی بنوں گا؟ انشاءاللہ پکا سپاہی بننا ہے, بننا نہیں بننا.
کافر ہو، بےایمان ہو، زندیق ہو، یہودی ہو، قادیانی ہو، مرزائی ہو، اپنے ایمان کے علمبردار بنیں گے انشاءاللہ، مساجد مدارس کا پہرا دیں گے انشاءاللہ، تقسیم تو نہیں ہوں گے. اللہ عمل کی توفیق دے. وما علینا